فرمایا فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوزاع شلو ممزعی. کہتے ہیں کہ جب میری گردن اڑائی جائے گی، توحید کے نام پہ اڑائی جا رہی تھی نا. طارق مسعود کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل مسلم ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے. تو مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ میں دائیں کروٹ پہ زمین پہ گرتا ہوں یا بائیں کروٹ پہ زمین پہ گرتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ وذالک فی ذات الالہ وان یشاء، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے. تو بھائی دائیں کروٹ پہ گرو یا منہ کے بل گرو یا پیٹھ کے بل گرو، یہ گردن کس کے لیے اڑائی جا رہی ہے؟ اللہ کے لیے. کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے. کیوں؟ یہ اس معبود کو راضی کرنے کے لیے مارا جا رہا ہے مجھے. وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی، اور اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے کے بعد میری لاش کے کتنے ٹکڑے کرتے ہیں. جتنے بھی ٹکڑے کرتے ہیں میرا رب چاہے گا تو ان ٹکڑوں میں برکت ڈال دے گا، انہی ٹکڑوں میں برکت ڈال دے گا. تو یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، کیونکہ ان کو یقین تھا. یہ جو سورہ یاسین کی آیات ہے نا، ان کو یقین تھا کہ ادھر شہید ہوئے، ادھر کہاں گئے؟ اللہ کے وعدے سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں. غزوہ احد میں بھی ایسا ہی ہوا. ایک صحابی نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں. کیونکہ وہ لوگ نبی کو دیکھ رہے تھے نا اپنی آنکھوں سے کہ یہ سچے نبی ہیں، معجزے بھی دیکھے تھے. تو صحابی کھجور کھا رہے ہیں، ان کو خیال ہوا یہ کھجور کھانے کا زمانہ تو بہت لمبا ہے، جنت یہ سامنے ہے اور میں کھجوروں میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. اور گئے، تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں شہید ہو گئے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، جیسے ہی قتل کیا گیا اللہ نے کہا جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہہ رہے کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. کیا دیکھ لے؟ بما غفر علی ربی، میرے رب نے شہادت کی وجہ سے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. وجعلنی من المکرمین، اور مجھے کتنی عزت دے دی ہے اس نے. دیکھو ہم بھکاریوں کو بھی کچھ نہ کچھ نعمتیں دے دیتے ہیں. کبھی گھر میں اچھا کھانا پکا ہوتا ہے، بھکاری کو بھی پکڑا دیتے ہیں. عیاشی تو بعض دفعہ بھکاری بھی کر لیتا ہے، لیکن بھکاریوں کا اکرام نہیں کیا جاتا. جنت بھیک کے طور پہ نہیں دے گا اللہ، جنت کیسے دے گا؟ اکرام. وجعلنی من المکرمین، مجھے عزت دی اللہ تعالیٰ نے، عزت کے ساتھ یہ نعمتیں دی ہیں مجھے. تو قرآن کہتا ہے وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، انہوں نے تو اس کو قتل کر دیا اور اس کے ساتھ تو یہ حال ہوا کہ وہ کہہ رہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر اس قوم پر کوئی آسمان سے فرشتوں کا لشکر تباہ کرنے کے لیے نازل نہیں کیا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک فرشتے کو حکم دیا زوردار چیخ مارو. فاذا هم خامدون، وہ بجھ کے رہ گئے. جیسے آگ بجھتی ہے نا، آگ پہ ایسے شعلے مار رہی ہوتی ہے اور وہ اچھل رہی ہے، ذرا سا پانی کا فوارہ بھی پھینکو ٹھپ ایک دم مارکیٹ سے شارٹ. تو ایسے ہی متکبر لوگ آگ کی طرح 2-2 فٹ اچھلتے ہیں، شعلے مارتے ہیں. میم یہ ہماری دادا گیری، ہماری بدماشی، کون ہے یہ؟ دیکھا نا متکبر لوگوں کو. ابے کیا اللہ رسول، اللہ ترقی کرو، گورا چاند پہ پہنچ گیا اور تم کس کی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ رسول کی. گورے نے یہ کہا تو اللہ رسول کی باتوں کی مخالفت کی وجہ سے تھوڑی چاند پہ گیا ہے، جس وجہ سے گیا وہ وجہ تم بھی کر لو. اور تو تکبر بہت اچھلتا ہے انسان. تو اللہ کہہ رہے یہ قوم بھی نا بہت زیادہ اچھل رہی تھی. پیسہ بھی ہے، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، قد بھی لمبے لمبے ہیں، صحتیں بھی ہیں. تو اب اللہ کے علاوہ ہر بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک فرشتے کو حکم دیا چیخ مارو. دیکھو اللہ کی عادت پتہ ہے کیا ہے؟ طاقتور قوموں کو ہلکے عذاب سے مارا ہے اللہ نے. قوم عاد کو ہوا سے مارا، قوم سمود کو فرشتے نے چیخ دی اس سے مارا. یہاں بھی ایسا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ قوم عاد اور قوم سمود بہت طاقتور تھے اور ہوا اور آواز ہلکی ترین چیز ہے. ہوا سے کسی کو مارنا آسان ہے کیا؟ آپ غبارہ لا کے پھاڑو، ہوا لگے گی، تھوڑی سی آنکھ بند ہو جائے گی، پھر کھول لے گا. تو وہ بار بار کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے 7 دن ہوائیں مسلط کی، ہواؤں نے اٹھا کے ان کو پٹخا. اللہ نے بزبان حال بتا دیا تم تو ہماری ہوا برداشت نہیں کر سکتے، اس ہوا نے تمہاری ہوا نکال دی ہے. زلزلہ بھیجتے تو کیا حال ہوتا تمہارا. اور قوم سمود کا بھی ایسے چیخ ماری ہے فرشتے نے. آواز سے کسی کو مارنا آسان نہیں ہے. بڑے بڑے بم دھماکے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے. آواز کی طاقت سے بندے کا مرنا آسان نہیں ہے. کیا زور سے فرشتے نے آواز ماری، ان کے کلیجے پھٹ گئے. اللہ نے بتا دیا تم ہماری آواز برداشت نہیں کر سکتے اور باتیں دیکھو کیا کرتے ہو. اس لیے میرے بھائی بار بار کہتا ہوں دنیا میں تکبر ایک ایسی چیز ہے، بہت سارے گناہ کی سزا آخرت میں ملے گی، لیکن تکبر اللہ ادھار پہ نہیں رکھتے. تکبر کی سزا دنیا میں ہی کیش مل جاتی ہے. تو تکبر نہ کیا کرو کبھی بھی. تو قالوا طائرکم معکم، پیغمبروں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ.
یہ تمہاری بدعمالیاں ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ان ذکرتم، ہم تو تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، تمہارے خیر کی باتیں کر رہے ہیں. اب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں، بجائے ہمیں اپنا خیر خواہ سمجھنے کے تم نے الٹا الزام کس پہ رکھ دیا؟ ہم ہی پہ رکھ دیا. یہ بھی خوب سمجھ لو، زندگی کے تجربوں سے انسان سیکھتا ہے. آپ ضروری نہیں جس کے ساتھ اچھا کریں وہ آپ کو اچھا سمجھنا بھی شروع کر دے. بہت سے لوگوں کی کھوپڑی بہت زیادہ الٹی ہوتی ہے. جب آپ ان کے ساتھ اچھا کریں گے نا، وہ اس میں کیڑے نکالیں گے. ایکچولی یہ اس لیے کر رہا ہے، ایکچولی یہ اس لیے. افغانستان میں نا 20 سال مغربی میڈیا نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے. مغربی میڈیا نے افغانستان میں، انڈیا نے بھی، امریکہ نے بھی، 20 سال ان کا میڈیا پتہ ہے کیا دکھاتا رہا ہے؟ ایکچولی پاکستان جو تمہاری مدد کرتا ہے، ایکچولی پاکستان نے جو تمہیں پناہ رکھ دی ہوئی ہے، ایکچولی پاکستان جو تمہارے زخمیوں کا علاج کرتا ہے، ایکچولی تم لوگوں نے جو پاکستان میں جا کے اتنا بزنس کیا ہے، یہ سب پاکستان نے 2 نمبری کی ہے. سمجھ رہے؟ یعنی جتنے پاکستان کے پازیٹیو کام تھے ان کو میڈیا نے کیا بنا کے پیش کیا؟ بولو، نیگیٹو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ینگ جنریشن اس 20 سال میں جوان ہوئی نا، وہ 99% پاکستان کے خلاف ہے. حتیٰ کہ جس انڈیا نے افغانستان میں گھس کے ان کو مارا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھے ہیں. یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، صحیح ہے نا؟ اور جو ایک ملک تھا، ٹھیک ہے، اس ملک نے نا انصافیاں بھی کی ہیں، کچھ غلطیاں بھی کی ہیں، لیکن سپورٹ بھی اسی ملک نے کیا، اور ہے بھی وہ مسلمان ملک. اس سے ایسی دشمنی پیدا کروا دی نا، غلط فہمیاں میڈیا کے ذریعے، میڈیا کی اتنی زیادہ کہ یہاں رہتے ہوئے بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کی مخالفت. یہ ہوتا ہے میڈیا کا پروپیگنڈا. بہت خطرناک پروپیگنڈا کیا انڈیا اور امریکہ نے. 20 سال ان کو میڈیا پہ دکھایا یہی ہے کہ یہ جو چندہ کر کے تمہیں بھیجتے تھے نا، اصل میں تمہارے نام پہ بہت کھایا انہوں نے، بہت کھایا تمہارے نام پہ. تو چندہ تمہارے نام پہ اس لیے کرتے تھے کہ کھانا انہوں نے. ہر پازیٹیو چیز کو کیا بنا کے پیش کیا میڈیا نے، اور 2 ملکوں کو آپس میں لڑا دیا. قبر میں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو آگ کہاں سے آ گئی، سانپ بچھو کہاں سے آ گئے؟ بھائی صاحب، مردے کو جب ہم قبر میں دفناتے ہیں نا تو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے اوپر جو آفت گزر رہی ہوتی ہے یہ وہ ہی جانتا ہے. جہنم کا عذاب الگ ہے اور موت کے بعد کا عذاب الگ ہے. اور اسی سے بھی پتا چلا کہ ایک حدیث میں جو آتا ہے نا قبر کا عذاب ہوگا، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو تو قبر نصیب نہیں ہوتی، تو ان کو کہاں عذاب ہوگا؟ تو بھائی قبر کے عذاب سے مراد ہے موت اور میدان حشر کے بیچ کا جو ٹائم ہے، اس کو قبر کہا گیا ہے. کیونکہ عام طور پر قبر میں ہی بندہ دفن ہوتا ہے، اس لیے اس کو تعبیر قبر سے کیا گیا ہے، ورنہ قبر کا ہونا ضروری نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اس نے جب یہ کہا نا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، سنو، تو بیچ کا واقعہ قرآن نے حذف کر دیا. قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا کہاں داخل ہو جا؟ جنت میں. کیا مطلب؟ جیسے ہی اس نے کہا اسے فوراً قتل کر دیا گیا، جیسے ہی قتل کیا گیا ہے ویسے ہی جنت میں داخل ہو گیا. یہ ہے برزخی جنت. سمجھ رہے ہو؟ ایک جنت وہ ہے جو میدان حشر کے بعد قائم ہوگی، وہ تو جب قیامت آئے گی اور پھر اللہ مردوں کو قبروں سے زندہ کرے گا، میدان حشر، پل صراط. لیکن ایک چھوٹی جنت ہے، ایک منی جنت ہے، ایک جنت کا ساشا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ قبر. جیسے فرعونیوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جب فرعونیوں کو اللہ نے پانی میں غرق کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فرعونیوں کو ہم نے سخت عذاب میں ڈال دیا. اب یہ اللہ کی قدرت ہے. دیکھو جا کس میں رہے ہیں؟ پانی میں. لیکن وہ سخت عذاب کیا ہے؟ النار. اللہ کہتے ہیں وہ آگ ہے. یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس آگ پہ ان کو صبح بھی جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی جلایا جاتا ہے. اللہ اس آگ سے ہم سب کو بچائے. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ فرشتوں سے کہیں گے فرعونیوں کو اس سے بھی بڑے عذاب میں ڈال دو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جہنم کا عذاب الگ ہے اور موت کے بعد کا عذاب الگ ہے. اور اسی سے بھی پتہ چلا کہ ایک حدیث میں جو آتا ہے نا قبر کا عذاب ہوگا، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو تو قبر نصیب نہیں ہوتی، تو ان کو کہاں عذاب ہوگا؟ تو بھائی قبر کے عذاب سے مراد ہے موت اور میدان حشر کے بیچ کا جو ٹائم ہے، اس کو قبر کہا گیا ہے. کیونکہ عام طور پر قبر میں ہی بندہ دفن ہوتا ہے، اس لیے اس کو تعبیر قبر سے کیا گیا ہے، ورنہ قبر کا ہونا ضروری نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے؟ اغرقوا فادخلوا نارا. نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا اور آگ میں داخل کر دیا گیا. تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے. ادھر پانی میں غرق ہوئے اور ادھر آگ میں داخل. حالانکہ پانی اور آگ جمع ہو سکتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو سکتے. اس دنیا میں جہاں الگ الگ ہو، اس کی مثال ہے جیسے نیند. آپ ایئر کنڈیشن روم میں سو رہے ہو بستر پہ، جب تک آپ جاگ رہے ہو آپ اس جہاں میں ہو. جیسے ہی آپ نیند میں گئے آپ ایئر کنڈیشن روم سے نکل گئے.
اب آپ کی باڈی پہ جو روح پہ حالات گزرتے ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی. تبھی ایئر کنڈیشن روم میں سوتا ہوا آدمی بھی اتنا خطرناک خواب بعض دفعہ دیکھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں کانٹوں پہ سو رہا ہوں, چیخ مار کے اٹھتا ہے, پتہ چلتا ہے یہاں تو حسین لیلائیں لہرا رہی ہیں. بھائی دور سے دیکھا انڈے ابل رہے ہیں, قریب جا کے دیکھا گنجے اچھل رہے ہیں. دور سے دیکھا حسینائیں بال سکھا رہی ہیں, قریب جا کے دیکھا بھینسیں دم ہلا رہی ہیں. خیر, تو خواب میں بہت کچھ ہوتا ہے نا, بہت کچھ ہوتا ہے خواب میں. خواب میں آگ میں بھی جل سکتا ہے انسان, آگ میں بھی اپنے آپ کو جلتا ہوا محسوس کر سکتا ہے, حالانکہ وہ بستر پہ ہوتا ہے, وہاں پر آگ نہیں ہوتی. تو یہ جو عقل پرست لوگ ہیں نا, جو عقل کو شریعت سے آگے لے کے جاتے ہیں, یہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی قبر میں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو آگ کہاں سے آ گئی, سانپ بچھو کہاں سے آ گئے. بھائی صاحب, جیسے سوتے ہوئے آدمی کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو تو خواب میں سانپ بھی کاٹ دیتا ہے اس کو, خواب میں اس کو چڑیلیں بھی تنگ کرتی ہیں. اب وہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے چڑیل نظر آئی, آپ کو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے, یہاں تو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا, اب میں ہی اگر تو چڑیل لگ رہا ہوں تو ایک الگ بات ہے. ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو ہمیں کوئی اپنا خواب آ کے سناتا تھا نا, کہتا تھا ابے تو مجھے کل خواب میں آیا ہے, میں کہتے تھے جھوٹ بول رہا ہے, میں تو اپنے گھر میں تھا, میں تو خواب میں آیا ہی نہیں. ہم ایسے کہہ رہے ہوتے تھے. وہ کہتا تھا بھائی تم آئے ہو, میں کہتا بھائی کہاں سے آ گیا, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو جو بچپنے میں انسان اعتراض کرتا ہے نا, وہی اعتراض بڑے ہو کر برزخی زندگی پہ شروع کر دیتا ہے. تو برزخ کی زندگی ایک الگ جہاں ہے, وہ جہاں اور یہ جہاں آپس میں جمع ہو سکتے ہیں. اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے قبر کی, وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں, لیکن وہ زندگی برزخی قبر میں ہے, لیکن اس کا محل یہی قبر ہے. جیسے آپ جب عالم خواب میں ہوتے ہو تو کہاں کہاں گئے ہوئے ہوتے ہو, کیا کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے آپ کی روح, لیکن اس روح کا اس جسم سے تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور وہ جسم کہاں ہوتا ہے, اسی بستر پہ ہوتا ہے. تو روح کا اس بستر سے کنیکشن ختم نہیں ہوتا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے قبر میں بہت طاقتور برزخی حیات دی ہے, جو کسی کو اتنی پاورفل حیات نہیں ملی, لیکن اس حیات کا تعلق کس سے ہے, اسی جسد اطہر سے ہے. تو علیین میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح, جنت میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح, لیکن اس روح کا اس جسم سے تعلق ختم نہیں ہوا, کیونکہ یہ دونوں جہان الگ الگ جہان ہیں, یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ, کہ برزخ میں آپ علیین میں ہو اور اس مادی قبر میں کہاں ہو, اسی قبر کے اندر ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو لوگوں نے چونکہ اس کو الگ الگ جہان, ایک ہی جہان فرض کر لیا, اس لیے وہ تطبیق ان سے ہوتی نہیں ہے کہ بھائی روح جب علیین میں ہے تو قبر میں کیسے ہو گئی, قبر میں ہے تو علیین میں کیسے ہو گئی. بھائی یہ قبر مادی قبر ہے, اور جو علیین ہے وہ برزخی قبر میں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو دونوں الگ الگ جہاں ہیں. تو اسی وجہ سے مردے کو جب ہم قبر میں دفناتے ہیں نا, تو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن اس کے اوپر جو آفت گزر رہی ہوتی ہے یہ وہ ہی جانتا ہے. تو قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا, اللہ کہتے ہیں قوم نوح کو غرق کیا گیا اور آگ میں داخل. جیسے ہی وہ ڈوب کے ان کی روح نکلی ہے نا, تو اب ان کو یہ نہیں محسوس ہو رہا تھا ہم پانی میں ہیں, اب ان کو کیا محسوس ہو رہا تھا, ہم آگ میں ہیں. اللہ بچائے ہمیں سب کو آگ سے. آج جو فرعون کی لاش مصر میں رکھی ہوئی ہے, تو ہمیں تو اس کا باڈی نظر آتی ہے, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے اس کو, چیخیں مارتا ہے وہ, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. بالکل ایسے جیسے سوتا ہوا آدمی ہمیں سکون کی نیند میں نظر آتا ہے. تو راک کو جلا دیا جائے, پہاڑوں پہ پھینک دیا جائے. اللہ کہتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم, تمہاری باڈی کا جو جو حصہ جہاں جا رہا ہے ہم اس سے غافل نہیں ہیں, اللہ غافل نہیں ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی. اب دیکھو مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس آیت میں, اللہ کہتے ہیں اس شخص نے کہا کہ میں ایمان لے آیا, جیسے ہی کہا اللہ نے کہا جنت میں داخل ہو. سیکنڈوں کے اندر کہاں گیا ہے, جنت. حالانکہ اس کی لاش تڑپ رہی ہوگی جب انہوں نے گردن اڑائی ہو, جیسے ہی کہا نا انہوں نے فوراً قتل کر دیا اس کو, تیری ایسی کی تیسی, تو نے مذہب چھوڑ دیا. اور اگلے الفاظ اس سے بھی زیادہ مزے کے ہیں, اس سے بھی زیادہ مزے کے. جیسے ہی گردن اڑائی ہے نا اس کی, لاش تو ادھر تڑپ رہی ہے, لیکن اللہ کیا کہتے ہیں, ہم نے کہا جنت میں داخل. تو پتہ ہے کیا کہتا ہے, قال یا لیت قومی یعلمون, ہائے کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, کہ وہ سمجھ رہے ہیں ہم نے قتل کر کے ہلاک کر دیا, اور میں اس جہان سے اس جہان میں شفٹ ہو کے کہاں جا رہا ہوں, جنت کے باغات میں, جو برزخ کی جنت تھی. کاش میری قوم یہ منظر دیکھ لے. کتنا تھوڑا سا فاصلہ ہے, سیکنڈوں کا. سمجھ رہے, جیسے نیند میں اور جاگنے میں سیکنڈوں کا فاصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ جب جاگ رہے ہو, آپ کے سامنے وسیم کے علاوہ کوئی اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وسیم نے تو منع کر دیا نام لینے سے, غفار کے علاوہ کوئی اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو ادھر آپ کی آنکھ, یا اور اچھی مثال دیتا ہوں نا, بیگم سے پھڈا ہو رہا ہے, دوسری شادی نہیں کرنے دے رہی. اکثر لوگوں کے یہ پھڈے ہوتے رہتے ہیں. آپ غم کی حالت میں لیٹ گئے, بیگم بیٹھی ہوئی ہے, گھور کے دیکھ رہی ہے, آپ ڈپریشن میں, ٹینشن میں, اسی میں آپ کی آنکھ لگی, اور آپ ابھی سیکنڈوں کے اندر یہ کام ہوتا ہے, اور خواب کیا شروع ہوا, دولہا بنے ہوئے, وہ 4 دلہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا یہ؟ اب آپ کی ایک دم آنکھ کھلی تو آپ نے کہا بیگم میں تو دولہا بنا ہوا بیٹھا تھا,
اور 4 بیگمیں بیٹھی ہوئی تھی, دلہن بنی ہوئی. بیگم کہے گی تو ابھی میرے سامنے گپ شپ لگا رہا تھا, میں تجھے دھمکیاں دے رہی تھی, اور ابھی میرے بھائی آنے والے ہیں تجھے کوٹنے کے لیے, ڈنڈے لے کے پہنچ رہے ہیں وہ, اور 1 سیکنڈ کے اندر تیری شادی بھی ہو گئی. تو آپ کیا کہو گے؟ بیگم وہ اگلے جہاں میں ہوئی ہے, اور اس جہاں سے اس جہاں پہنچنے میں سیکنڈوں کا ٹائم لگتا ہے, زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو اللہ کیسے ہمیں یقین دلا رہا ہے, لیکن دکھا نہیں رہا. اور کمال کی بات ہے یار, ہمیں تو دکھایا, میں نے تو شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگی ہے, یہ تو دکھا دیا نا اللہ نے دنیا میں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ شہید کے خون میں میدان حشر میں جب شہید آئے گا نا, اس کا زخم بہ رہا ہوگا, زخم جاری ہوگا. دیکھو زخم کا جاری ہونا کمال نہیں ہے, عیب ہے. ہر شخص چاہتا ہے میرا زخم رک جائے. جو بھی اللہ کی راہ میں جہاد میں زخمی ہوگا وہ چاہے گا میرا زخم کیا ہو, رک جائے نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوگا نا, تو قیامت کے دن جب آئے گا تو زخم بہ رہا ہوگا, رکا ہوا نہیں ہوگا. کیوں؟ تبھی تو اللہ کو کہہ سکے گا کہ اللہ تیرے راستے میں میرا زخم بہا ہے, کچھ ٹائم کے لیے ہم نے بھی زخم بہایا ہے, اسی سے تو فضیلت ثابت ہوگی. تو اللہ کو اس زخم کا بہنا اتنا پسند ہوگا, اللہ کہے گا بہتے ہوئے زخم کے ساتھ آ, ٹھیک ہے نا, بہتے ہوئے زخم کے ساتھ آ, میں چاہتا ہوں اسی انداز سے تو میرے سامنے آئے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی. خون میں تو بدبو ہوتی ہے, خوشبو نہیں ہوتی. میں نے اللہ کی قسم شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگی اپنی ناک سے, اور میں کیا بہت لوگوں نے سونگی ہے, اور بار بار مفتی عتیق الرحمان صاحب کا تو واقعہ بتاتا ہی رہتا ہوں میں. تو بعض دفعہ اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں. ایک واقعہ تو میں بہت بتاتا ہوں. افغانستان میں جب یہ لڑائی ہو رہی تھی نا, تو ریڈ کراس والوں نے ایک خبر شائع کی تھی, میں نے ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے نا اس پہ دیکھی تھی, کہ ہم جب مجاہدین کی خون دیکھتے ہیں تو بہت سو کے خون سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے جب لاشیں اٹھانے کے لیے جاتے ہیں, اور ایک ہفتے تک ان کا جسم سلامت ہوتا ہے. انہوں نے کہا جب ہم امریکیوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں تو سڑی ہوئی بو آ رہی ہوتی ہے اور جسم بھی فوراً خراب. یہ خبر اسلام اخبار میں شائع ہوئی, تو میں نے کہا یار ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے دیکھو. آفیشیل ویب سائٹ پہ نا چھوٹی سی لگائی ہوئی تھی انہوں نے خبر. سب شہداء کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, لیکن بعض کے ساتھ. ریڈ کراس والے حیران تھے یہ ہوتا کیا ہے, کہ بعض لاشیں ہم اٹھاتے ہیں جو افغانیوں کی ہوتی ہیں, لاشیں ہم اٹھاتے ہیں تو ایک ہفتہ پڑی ہوئی ہیں ٹھیک لاشیں, اور خوشبو بھی آ رہی ہے. تو یہ کہاں سے آ رہی ہے بھائی خون کے اندر سے اتنی خوشبو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی ڈاکٹروں کو بتایا کہ ان کی غذاؤں پہ تحقیق ہوگی کہ کیا کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ایسا کیمیکل تو نہیں کھا کے شہید ہوتے کہ اس کیمیکل کی وجہ سے باڈی ایک ہفتہ محفوظ ہے. بھائی چلو خاندان والوں کے پاس باڈی ہو تو کہا جا سکتا ہے کوئی کیمیکل لگا دی, باڈی تو دشمن کے علاقے میں پڑی ہوئی ہے, وہ تو وہاں پڑی ہوئی ہے. تو کچھ چیزیں اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا معاملہ کہ ادھر شہید کیا, ایک صحابی تھے نا مکہ میں, نام ان کا میرے ذہن سے نکل گیا, تو مشرکین مکہ نے ان کو پکڑ لیا قتل کرنے کے لیے. اسلام لے آئے تھے وہ مکہ میں تو بڑا ظلم تھا. تو انہوں نے کہا جب تم مجھے قتل کر ہی رہے ہو تو مجھے اس طرح دے دو بلیڈ, تاکہ میں اپنے جسم کے غیر ضروری بال صاف کر لوں. اسلام نے حکم دیا ہے نا کہ مردے کو بھی نہلایا جائے, کہا ہے نا, تو شہید کو تو نہیں نہلایا جاتا, لیکن انہوں نے کہا جب میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں تو بھائی صفائی ستھرائی کر کے جاؤں. تو انہوں نے اس طرح مانگا تاکہ میں اپنے جسم کے بال جو زیر ناف بال وغیرہ ہوتے ہیں صاف کر لوں. اسی دوران نا مشرکین میں سے کسی کا بچہ ان کے پاس آ گیا, انہوں نے پکڑ لیا اس کو. اب کیا ہے, مشرکین ڈر گئے کہ بھائی جو بندہ قتل ہونے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں بلیڈ بھی ہے, اس طرح بھی ہے, اب وہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو کیا کر دے گا, ذبح کر دے گا. ان کو تو پتہ ہے مرنا ہی ہے, لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا, اس بچے کو چھوڑ دیا. پھر شیر پڑا جب قتل کے لیے ان کو لایا گیا نا قتل گاہ میں, کیا خاندانی شیر. لیکن دونوں ملکوں کو کوئی ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ دونوں مسلمان کنٹری ہیں, دونوں اسلامی, چلو نام کے ہیں, ہم تو نام کے ہی مسلمان ہیں, لیکن ہے کلمہ تو پڑھتے ہیں نا. ان ہندو بت پرستوں سے تو 1000 گنا بہتر ہے. لیکن ایسا میڈیا نے پروپیگنڈا کر کے دو ملک جو ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں, رشیا کے دور میں جب افغانستان پہ حملہ ہوا تھا, یہاں کے سینکڑوں لوگ شہید ہوئے ہیں افغانستان جا کے, ہزاروں میں نہیں ہیں, سینکڑوں میں ہیں, جنہوں نے صرف ایک اسلامی رشتے کی بیس پہ قربانیاں دی ہیں. اسٹیٹ نے بھی ان کا ساتھ دیا. تو کتنی قربانیاں رشیا کے دور سے کوئی ملک نے ساتھ نہیں دیا اس طریقے سے, کوئی ملک اپنے بارڈر سے کراس نہیں کرنے دیتا تھا. لیکن آپ دیکھو دو بھائی ملکوں کو کیسا پروپیگنڈا کر کے لڑا دیا ہے. تو یہ دونوں ملکوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ کس کا پروپیگنڈا ہے, میڈیا کا. اور 20 سال وہاں پر یہی کچھ ہوتا رہا ہے. وہ پاکستان کے خلاف یہاں کی تنظیموں نے چندہ کر کے بھیجا, ابے یہ تنظیمیں تو اپنے چکر میں کر رہی تھیں, وہ بھائی بندے شہید کروا دیے اپنے اندر لے جا کے. کتنے میرے جاننے والے ایسے ہیں جن کے کوئی کسی کا بھائی افغانستان میں شہید, کسی کا جو ہے نا بہنوئی افغانستان, پورے گھر آدھے خالی ہو گئے جو یہاں رہتے ہیں. لیکن چونکہ وہ پاکستانی ہیں تو وہاں کے لوگ ان کی کسی قربانی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور یہاں کے لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں.
ایک دوسرے کے خلاف کیا چل رہی ہیں؟ بندوقیں. تو یہ نیگیٹیوٹی ہے, یہ پروپیگنڈا کس کا ہے؟ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. بہت ڈینجرس ہے, بہت خطرناک ہے, اور یہ کامیاب ہو گیا ہے پروپیگنڈا. تو اس لیے فیس بک پہ پاکستانی اور افغانی آپس میں پھڈے بازی کی کوشش بولو نہ کریں. جو ایک دوسرے کے خلاف بولتا ہے اس کو گالیاں دو مل کے. جو پاکستانی کو برا کہے یا جو افغانی کو برا کہے تو نیچے ایک فریق بن کے اس کو سپورٹ مت کرو, بلکہ آپ بولو بھائی یہ دونوں اسلامی ملک ہیں, دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دی. افغانستان اگر روس کے خلاف نہ لڑتا تو پاکستان کا بھی بیڑا غرق ہوتا. پاکستان اگر افغانیوں کا ساتھ نہ دیتا تو افغانستان کا بیڑا غرق ہوتا. دونوں نے سپورٹ کیا, جیسے مہاجر اور انصار نے کیا نا. مہاجر ہجرت کر کے مدینہ گئے, انصار نے کیا کیا؟ ان کو سپورٹ کیا. اب بیچ میں یہودیوں نے کوشش کی لڑوانے کی, وہ کامیاب نہیں ہوئے, لیکن آج میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اس لڑائی میں کامیاب ہو گیا, اور دونوں اپنے دشمن جو اصل دشمن ہے اس کو بھول گئے. تو یہ دنیا کی ایک پالیسی ہوتی ہے, تو اس کو بہت اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور کبھی بھی یک طرفہ خبریں سن کے فیصلے نہ کیا کرو. جب کسی نے کسی کی مخالفت کرنی ہوتی ہے نا, دبا کے پروپیگنڈا کرتا ہے وہ. افغانستان پاکستان کا ایسا رشتہ ہے, یہاں ہمارے بہت سے شاگرد افغانستان کے ہیں, اور میرے بعض اساتذہ افغانستان کے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹیچر افغانی ہیں. کیسا آپس میں نفرتیں پیدا کر دی ہیں یار, ایک دوسرے کا نام سننا گوارا نہیں کرتے, ایسی گالیاں فیس بک پہ اور جو بھی سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. یہ اس میں کون کروا رہا ہے؟ یہ میڈیا میں جو 20 سال وہاں انڈیا رہا ہے نا, اس کو پتا ہے انڈیا کا دشمن پاکستان ہے, اور انڈیا کو بھی پتا ہے کہ افغانستان میں جو اس کی ٹھکائی ہوئی ہے اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ پاکستان کا. آج جو افغانستان میں ایک اسٹیبل گورنمنٹ آئی ہے اس میں بہت بڑا دخل پاکستان کا ہے, بہت بڑی قربانی ہے پاکستان کی اس میں. لیکن انڈیا نے کہا میں جا تو رہا ہوں, لیکن ان کو کس سے لڑوا کے جاؤں گا؟ پاکستان سے. دونوں بیوقوفوں کی طرح ایک دوسرے کو کوٹ رہے ہیں پکڑ کے. تو یہی ہوتا ہے جب بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں نا, تو آپس میں محبتوں کی کوشش کرو, لڑوانے کی کوشش مت کرو. خیر, ہم آگے چلتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تمہاری نحوست ہے. پیغمبروں سے کہا, پیغمبروں نے کہا ان ذکرتم, ہم تم سے تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں بھائی, اللہ کے عذاب سے ہم تمہیں بچانا چاہتے ہیں, اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ہماری نحوست ہے. واہ. وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى, قوم میں آپ کو بتائے جہاں بہت سے برے لوگ ہوتے ہیں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. دیکھو قرآن جب کسی کی کوئی صفت کو ہائی لائٹ کرتا ہے نا, وہ بلا وجہ ہائی لائٹ نہیں کرتا. آپ نے کو پتا ہے نا, 2-3 درس پہلے ہم نے جو بتایا کہ قرآن کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے جو لڑکی آئی تھی الاستحیاء, وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی, حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. تو اللہ نے اس کی حیا کو کیا کیا ہے؟ ہائی لائٹ کیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ مجھے عورت میں حیا پسند ہے. اب یہاں اللہ یہ بھی بتا سکتے تھے کہ شہر کے کنارے سے ایک بندہ آیا اور آ کے اپنی قوم سے کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین, اے میری قوم ان پیغمبروں کو فالو کرو. وہ تھا قوم کا خیر خواہ نا, اس کو یقین ہو گیا کہ یہ پیغمبر ہیں, اور ہو سکتا ہے اس نے آسمانی کتابیں بھی پڑھی ہوں کہ بھئی جنہوں نے پیغمبروں کو ستایا ہے ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے. تو اس کو یہ فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو میری قوم ان کو جھٹلا دے اور ان پر بھی عذاب آئے. تو وہ قرآن کے الفاظ دیکھیں, وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى, موسیٰ علیہ السلام کو جو بندہ بتانے کے لیے آیا تھا نا فرعون کے دربار سے کہ اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک, اے موسیٰ درباری لوگ آپ کے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں, مشورہ کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى, وہ بھی دوڑتا ہوا آیا تھا. تو اللہ آنے کی کیفیت وہاں بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور یہاں بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور ان لڑکی کی بھی چلنے کی کیفیت ہائی لائٹ کر رہے ہیں. وہاں دوڑنے کا ذکر نہیں کر رہے, چلتی ہوئی آئی, وہ حیا کے ساتھ آئی. حالانکہ وہ بھی دوڑتے ہوئے آ سکتی تھی کہ ایسا نہ ہو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے جائیں تو فوراً پکڑ کے لاؤ بھائی. لیکن چونکہ چلنا وہاں پر عورت کے لیے پسندیدہ ہے اور حیا کے ساتھ چلنا, اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ کیا. یہاں موسیٰ علیہ السلام کو جو بندہ بچانے کے لیے آیا وہ چلتا ہوا نہیں بلکہ دوڑتا ہوا آیا. یہ بتانا تھا کہ خیر کا کام چل کے مت کرو بلکہ دوڑ کے کرو. آج سارے پوستی ہماری ہی سوسائٹی میں پیدا ہو گئے ہیں. کوئی کام کسی کمبخت کے ذمہ لگاؤ نا, وہ کمبخت 6 مہینے سے پہلے کر کے دیتا نہیں ہے. جب کوئی خیر کا کام ہو نا, اور خاص طور پہ جس کے دیر کرنے میں کسی کو نقصان کا خطرہ ہو, فوراً کرو اس کام کو, فوراً نمٹاؤ. جیسے ہمارا مائک دیکھ لو 3 دن سے خراب پڑا ہوا ہے, دوسرا مائک ہے نا. اب جب پوچھو ایکچولی وہ ہے ہم نے یوں, ابے بھائی 2 تھپڑ لگاؤ کسی کو لے کر آؤ یار جلدی سے. تھپڑ سے کام نہیں ہوتا, ڈبل پیسے دے دو. ہر مسجد میں یہی سستی ہے, ہر ادارے میں یہی, پوری قوم کیا ہے سست.
مجھے بہت غصہ آتا ہے کسی کے بارے میں پتا چلے نا کام کا بولو اور وہ کل پرسوں. ابے بھائی تو تیرے پاس عذر کیا ہے؟ میں نے میز بنوانی تھی نا, میں نے کارپینٹر کو بلایا, میں نے کہا تیرا باپ بھی 24 گھنٹے کے اندر اگر بنائے گا, ایسے تو نہیں کہا تیرا باپ, دل میں یہ تھا بھائی صاحب مجھے میرا کام سارا رکا ہوا تھا نا, میں نے کہا 24 گھنٹے کے اندر مجھے میز چاہیے. اس نے کہا ایکچولی, میں نے کہا آپ نہیں بنا سکتے, میں کسی دوسرے کو بول رہا ہوں, مجھے 24 گھنٹے کے اندر چاہیے اور میں آپ کو زیادہ پیسے دے دوں گا. اگر پیسے ہیں تو زیادہ پیسے لگا دو نا, کنجوسی کیوں کرتے ہو آپ؟ گھسیٹتے ہو اس کو پیسے بچانے کے لیے. اس کو پتا ہے یار یہ پیسے اتنے سے دے رہا ہے تو میں 24 گھنٹے کا بولوں گا, کروں گا 24 مہینے میں وہ صحیح کر رہا ہوتا ہے. کنجوسوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا, یہ سب کام کی باتیں, یہ بیان سے ہٹ کے نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے بہت لانگ روٹ پہ جانا تھا ٹیکسی میں, ٹیکسی والے نے بولا پتہ نہیں 1000 روپے, میں نے کہا نہیں 400 روپے, حالانکہ 400 بنتے نہیں تھے, 800 900 1000 بنتا تھا. کہہ رہے میں نے کم کرو. کہہ رہے بڑی مشکل سے 400 پہ ڈھیٹ بن کے نہ لے آیا. کہہ رہے وہ ایسے چلا رہا ہے نا رڑتا ہوا, اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ راستے میں کہیں ریگستان میں مجھے پھینک دے گا. کہہ رہے میں نے اس کو بولا 1000 دوں گا, اسپیڈ بڑھا. ٹھیک ہے نا, بڑھا دی اسپیڈ اس نے. تو مزدور کو پورا ہم کیا کرتے ہیں, نچوڑتے ہیں. چیزوں کے ریٹ خراب نہ کریں, لیکن سستی والا کام میرے بھائی اچھا نہیں ہوتا. اللہ نے اگر آپ کو گنجائش دی ہے بھائی تھوڑے زیادہ پیسے دو. تو میں ساتھیوں پہ پتہ ہے کیوں غصہ ہوتا ہے یار, مائک اگر خراب ہے تم کسی کو بلاؤ الیکٹریشین کو, اس کو بولو بھائی یہ 24 گھنٹے میں ہمیں صحیح چاہیے, آپ کی جتنی اجرت بنتی ہے ہم اس سے ڈبل آپ کو دیں گے. ڈبل اس چکر میں دے رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے رزلٹ فوراً, رمضان گزر جائے گا. مائک دیکھو تراویح میں بھی حساب کتاب خراب ہوا ہے. تو میرے ہاتھ میں جو گھر کا سسٹم, جتنی چیزیں میرے ہاتھ میں ہے نا, آپ میرے دوستوں سے پوچھو, وہ میں ڈیلے الحمدللہ نہیں ہونے دیتا, میں فوراً کرواتا ہوں. ٹھک بھائی پیسے نہیں ہے تو خود ہی کرنا شروع کر دو. بعض دفعہ پیسے نہیں ہوتے انسان کے پاس, پھر آدھا کام خود ہی کرو, اٹھا کے پھینکو چیزیں گھر سے باہر. صاف کرنا ہے نا گھر. کیسے لوگوں کے گھروں میں آثار قدیمہ کے بکسے پڑے ہوئے ہیں. خواتین کی عادت ہوتی ہے پرانی چیزیں سنبھال کے رکھنا, اتنی پرانی وہ. یہ بھائی اٹھاؤ گھر کو صاف کرو یار, استعمال کے قابل ہے, نہیں تو 3 ڈبے والے کو دو. ہم نے قبر میں جانا ہے تو یہ کوئی چیز ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی. تو کیا کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو یہ جو یسعا کا لفظ ہے نا, یسعا, وہ اگر پاکستانی ہوتا نا جو موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے آ رہا تھا, پتہ جب فرعون کے دربار میں مشورہ ہوتا تو وہ پڑا ہوتا پوستیوں کی طرح, کہتا یار یہ تو بہت خراب ہو گیا, اب حضرت موسیٰ کے ساتھ تو اپنی پرانی دوستی ہے, ہم محل میں رہے بھی ہیں, تو میں بتاؤں گا ذرا 2-3 لوگوں کے ذمہ لگا دے گا کہ یار مجھے یاد دلا دینا صبح ناشتے کے بعد. پھر اٹھ کے نیند نہیں آئے گی تو تھوڑا دیر سے اٹھے گا, پھر سوچے گا, پھر پوستیوں کی طرح چلے گا, راستے میں 10 دفعہ چائے کے لیے رکے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو خیر خواہ ہیں, یعنی جو چاہتے ہیں کہ قوم بچ جائے. پھر جب وہاں پہنچے گا تو اطلاع ملے گی کہ بھائی ان کو تو اریسٹ کر لیا. اب یار بہرحال اب ہم تو بچانا چاہتے تھے, اب قدرت کی طرف سے اگر کچھ ہو گیا تو ہو گیا. ابے ہلو فوراً, کوئی گھر میں کوئی خدا نخواستہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو فوراً بھاگو اس کو لے کے, زمین آسمان ادھر سے ادھر کر دو. تو یہ جو سستی ہے نا, میں بار بار اس پہ بیان کرتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہم کوئی بہت زیادہ چست ہیں, آپ سمجھے یہ پتہ نہیں کتنے بڑے فنٹر ہوں گے, لیکن یہ چستی ہے بہرحال بری. میں تو اس لیے بولتا ہوں تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے نا, اگر میرے اندر سستی ہے تو وہ بھی ختم ہو. یا تو کام کرو ہی نہیں, پوستی کی طرح پڑے رہو, بولے ہم نے کرنا ہی نہیں ہے, جاؤ پھر ٹھیک ہے. جب میں نے کام نہیں کرنا ہوتا میں نہیں کرتا, جاؤ نہیں کر رہا, لیکن جب کرو تو پھر کیسے کرو بھائی. میں جب کوئی تحقیقی کام کرتا ہوں نا, تحقیقی کام, یا تو میں کرتا ہی نہیں, جب کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں نا پھر پورا دماغ ادھر لگاتا ہوں. میں آدھے گھنٹے میں دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں, ایسے تحقیق کرتا ہوں میں. پھر جب چولیں ہلنے لگتی ہیں مجھے لگتا ہے دماغ خراب ہونا شروع ہوا, کام بند کر کے ٹہلتا ہوں, تھوڑا گھومتا ہوں پھرتا ہوں, تھوڑا دماغ فریش ہو, پھر آ کے کنٹینیو اس طریقے سے. جب تک آپ کوئی کام نہیں کرتے کوئی بھی کام ہوتا نہیں ہے. یہاں جس کم وقت کے ذمہ کوئی کام لگاؤ نا, پوچھو کہ ہوا ہی نہیں ہے, بھول گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن البخل ومن الکسل. اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور اے اللہ میں کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کنجوسی بھی اسی میں داخل ہے, خرچی نہیں کر رہے. اور تیسری چیز میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام میں کوئی سست تھا. تو یہ جو یسعا کا لفظ قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے, اس کا مطلب سمجھ میں آیا کہ وہ بنی اسرائیل جو فرعون کے محل میں جو فرعونی بیٹھا ہوا تھا,
قبطی قوم میں سے تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا. اسے جب پتا چلا نا کہ مشورہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے گا, اس نے سستی نہیں کی. اس نے کہا نیند کو آگے پیچھے کرو, چائے پان گٹکا گیا تیل لینے, ابھی تگڑ تگڑ دوڑ لگاؤ موسیٰ کی طرف. حالانکہ وہ تعویل بھی کر سکتا تھا کہ بھئی فوجیں ابھی تھوڑی جا رہی ہیں فوراً, ہو سکتا ہے کل جائیں. بھائی اگر ابھی چلے گئے اور پکڑ لیا تو موسیٰ کو تو قتل کر دیں گے, فوراً بھاگو یہاں سے. تو قرآن کہہ رہا ہے دوڑتا ہوا آیا, دوڑتا ہوا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کبھی کبھار دوڑ کے بھی کوئی کام کر لیا. یہ دوڑتا ہوا جب کرے گا نا کوئی کام, جب دوڑنا آتا ہوگا. جب دوڑنا ہی نہیں آتا ہوگا تو اس سے پتہ چلتا ہے دوڑنا سیکھنا بھی چاہیے. تھوڑی بہت کراچی میں تو بہت ضروری ہے, کیونکہ یہاں کے کتوں کو دوڑنا آتا ہے, آپ کو آئے نہ آئے. جب کتا آپ کے پیچھے دوڑے گا نا تو کتا یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو بھی دوڑنا آتا ہے کہ نہیں آتا, کتا نہیں دیکھتا یہ. ورنہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا, آپ کو آتا نہیں ہے تو آپ کتے کو سمجھاؤ ابے میں تو مجبور ہوں, تو میری مجبوری کا تو خیال کر, تو کتا یہ بات سمجھ جائے گا. تو اس لیے دوڑا کرو, دوڑنا جو ہے نا ضروری ہے. دوسرا اللہ نے یہاں یہ ذکر کیا کہ جب اس قوم کو نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو قوم کا ایک فرد تھا جو شہر کے کنارے پہ رہتا تھا, گاؤں دیہات میں, مضافات میں. اس کو پتا چلا بھائی کہ ایسے پیغمبر آئے ہیں اور قوم کو خیر کی باتیں کر رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے وہ بھی چل کے نہیں بلکہ دوڑ کے آیا. اس میں بھی خیر خواہی تھی, اور ایسے چست لوگ ہی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. یہ چستی خود اس کی علامت تھی کہ وہ کیوں مومن ہوا, کیوں ایمان لایا. تو دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین, اے میری قوم پیغمبروں کی اتباع کرو, ان کو جھٹلاؤ مت. کیوں جھٹلاؤ مت؟ اتبعوا من لا یسألکم. پھر دلیل دینے لگا, دیکھو یہ تم سے اس کا کوئی مطالبہ نہیں کر رہے, اجر نہیں مانگ رہے, ان کا کیا فائدہ اس دعوت پر ایمان لانے میں. ان کے برحق ہونے کی دلیل دے رہا ہے. من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون, اور یہ خود ہدایت یافتہ ہیں. ان کی جتنی تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری تعلیمات نیچر کو اپیل کرتی ہیں, فطرت کو اپیل کرتی ہیں, کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں یہ. پھر آگے کہنے لگا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اس طرح دعوت کا انداز سس لوگوں کا کام نہیں ہے. میں جب بھی ایسی چستی کی بات کرتا ہوں مجھے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب یاد آتے ہیں. 78 سال کی عمر میں نا سیدھے کھڑے ہوتے تھے, میں نے ان کو کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں دیکھا. جب بیان کرتے تھے ایسے کمر ہوتی تھی. آج لوگ کیسے بیٹھتے ہیں؟ یوں کر کے نا, عجیب اسٹائل سے بیٹھے, سیدھا ہی نہیں ہوا جاتا ان سے. تو پوری زندگی ان کی اسی طرح گزری ہے. سیڑھیوں سے اترتے تھے, کبھی سہارا نہیں لیا انہوں نے. بہت ہی جب ایج آخر میں جب تھوڑی کمزوری ہو گئی تو لے لیا. دروازہ گیٹ جب کھولتے تھے نا کمرے کا, ایسے نہیں کیا, ابھی کیا یوں کر کے. کہتے تھے اس سے دیوار پہ کیا لگ جاتا ہے؟ نشان. جب بار بار آپ چھاپو گے انگلیاں تو دیوار کیا ہوگی؟ گندی ہو جائے گی نا. ایسے کھولتے تھے دروازہ یوں کر. اور آج دیکھو یار, بس چھوڑو ابھی کیا رپورٹیں پیش کریں ہم, پھر یہ رہ جائے گی. تو پھر وہ دعوت دے رہا ہے وما لی لا اعبد الذی فطرنی, مجھے کیا ہو گیا کہ میں ایسے معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. کیا مطلب؟ یہ پیغمبر تمہیں اپنی طرف تھوڑی بلا رہے ہیں, یہ کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. تو ان کا تھوڑی مفاد ہے. آج جتنے پیر ہیں نا جاہل, لیبل اللہ کا لگاتے ہیں, ناموس رسالت کا لگاتے ہیں, دعوت کس کی طرف دیتے ہیں؟ اپنی طرف. عقیدت اپنی دل میں بٹھاتے ہیں. دیکھو ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں, فجر میں 2 سنت 2 فرض, کتنے سجدے ہو گئے؟ 4 سجدے اور 4 سجدے, 8 سجدے ہو گئے نا. کوئی ایک سجدہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہم نے کبھی؟ جنہوں نے ہمیں دعوت دی دین کی, جن پر ہم ایمان لے کر آئے. پھر ظہر میں کتنے سجدے؟ 4 دونی 8, 16, 17, 18, 19, 20 سجدے جو سنت موقدہ. جب سے بالغ ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں نا, کوئی ایک سجدہ بھی نبی کی قبر پہ کیا؟ یہ نبی کی یا مدینے کی طرف رخ کر کے کیا ہم نے؟ ساری عبادتیں, ابھی تراویح ہم نے پڑھی ہے, 40 سجدے ہوتے ہیں, اس میں 20 رکوع ہوتے ہیں, قیام ہوتا ہے, یہ سارا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہو رہا ہے. ان میں ایک سجدہ, ایک رکوع بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے نہیں ہو رہا. تعلیمات کس کی ہیں بھائی؟ سچے پیغمبر کی ہوتی ہیں یہ تعلیمات. تبھی قرآن کہتا ہے ما کان لبشر, کسی بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ ان کو کتاب اور حکمت دے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت شروع کر دو. نا نا نا, کیونکہ وہ میسنجر آف گاڈ ہیں, تو میسنجر کا کام اس شخص کی طرف, اس ذات کی طرف دعوت دینا ہے جو ان کو میسنجر بنانے والی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. وہ کہنے لگے وما لی لا اعبد الذی, مجھے کیا ہو گیا میں ایسی ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم سب نے لوٹ کے جانا بھی کدھر ہے؟ اس اللہ کے پاس جانا ہے. تو اس اللہ کی مان کے چلو, یہ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً, پھر قوم میں چونکہ بت پرستی بھی تھی تو وہ کہنے لگا, اس کا نام جو آسمانی کتابوں میں ہے حبیب نجار, نجار کہتے ہیں بڑھئی, کارپینٹر. تو تاریخی کتابوں میں ہے کہ وہ کیا تھا؟
کارپینٹر تھا, بڑھئی تھا. تو میں نے ترکی میں اس کی قبر دیکھی ہے, پتہ نہیں اسی کی ہے کسی اور کی, اللہ ہی جانے, اتنی پرانی خبریں کہاں سے. بہرحال ایک اندر جا کے کسی قبر ہے, کہتے ہیں حبیب نجار کی ہے, واللہ عالم ہے بھی یا نہیں ہے, بہرحال ہم نے دیکھ لی جا کے, ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ ہی جانے ان کی خبر ہے یا کسی اور کی خبر ہے. تو اس نے کہا کہ اتخذ من دونہ الہٰ, دیکھو یہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ ان بتوں کو معبود نہ بناؤ. معبود کون ہے؟ اللہ. تو کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر جو نفع اور نقصان کا مالک ہے ان پتھروں کی پوجا شروع کر دوں جو میرے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی خود عقل سے بھی تو سوچو. انی اذا لفی ضلال مبین, میں تو پھر بڑی گمراہی میں ہوں گا اگر میں یہ کام کرنا شروع کر دوں, میں تو بڑی گمراہی میں ہوں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون, اب تک اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. یہ بڑا مسئلہ ہے یار, ہندوستان میں بہت ساری بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں جو مومن اسلام قبول کر چکی ہیں گھروں کے اندر, وہ پتھروں کی عبادت نہیں کرتی لیکن انہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا ہے. تو اس نوجوان نے بھی کیا کیا, اپنا اسلام چھپا دیا, لیکن اب اپنے اسلام کو اس نے ظاہر کر دیا اور کہا کہ بھائی, یعنی اس لیے ظاہر کیا کہ اس طرح سے ان کو موٹیویشن نہیں مل رہی, تو جب میں بتاؤں گا نا کہ بھائی میں بھی اسلام لے آیا ہوں, میں بھی ان پیغمبروں پر ایمان لے آؤں, شاید یہ تھوڑا سا ہل جائیں کہ بھئی یہ بھی تو ہماری طرح کا فرد ہے. تو کہنے لگا انی آمنت بربکم فاسمعون, میں اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں, تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں, فاسمعون, سن لو. آگے قرآن کے الفاظ دیکھو, قیل ادخل الجنہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا جنت میں داخل ہو جا, ٹھیک ہے. یہ بلاغت ہے قرآن کی. کیا مطلب؟ جیسے ہی اس نے کہا نا کہ میں مسلم ہوں, فوراً اس کو قتل کر دیا. تو یہ پرانی عادت ہے, اسلام لانے پہ رشتہ داروں کی طرف سے بندے کو مار دینا, یہ پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے. ہندوستان میں نا ہندو بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ مذہب میں کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی ادھر سے ادھر چلا جائے, لیکن پریکٹیکلی ایسا ہے نہیں. کوئی ہندو یہاں پاکستان میں بھی مسلمان ہو جائے نا, آپ دیکھو اس کے خاندان والے کرتے کیا ہیں اس کے ساتھ. ابھی نہیں جو کل ایک ہندو مسلمان ہوا تھا, کل تو نہیں, مسلمان تو چند دن پہلے ہوا, پھر کل اس کا نکاح تھا, وہ اتنا پریشان ہے, اس کے خاندان اس پہ دباؤ ڈال رہا ہے, داڑھی کٹاؤ, یہ کرو وہ کرو. بھائی چھوڑ دو, وہ تمہاری خدمت کر رہا ہے, تمہیں کما کے کھلا رہا ہے, تم سے تو اس نے رشتہ ختم نہیں کیا نا, اس کا ذاتی معاملہ ہے, وہ داڑھی رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا, روزے رکھ رہا ہے کہ نہیں, تمہیں تو نہیں تنگ کر رہا وہ نا, پورا خاندان اس پہ کیا کر رہا ہے, پریشر ڈال رہا ہے. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, یہ بلاغت ہے. قرآن کہتا ہے اس نے جب یہ کہا نا کہ میں ایمان لے آیا ہوں, سنو, تو بیچ کا واقعہ قرآن نے حذف کر دیا. قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ, اس سے کہا گیا کہاں داخل ہو جا. طارق مسعود کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل مسلم ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے. مطلب جیسے ہی اس نے کہا اسے فوراً قتل کر دیا گیا, جیسے ہی قتل کیا گیا ہے ویسے ہی جنت میں داخل ہو گیا. یہ ہے برزخی جنت, سمجھ رہے ہو. ایک جنت وہ ہے جو میدان حشر کے بعد قائم ہوگی, وہ تو جب قیامت آئے گی اور پھر اللہ مردوں کو قبروں سے زندہ کرے گا, میدان حشر, پل صراط. لیکن ایک چھوٹی جنت ہے, ایک منی جنت ہے, ایک جنت کا